الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا سرا کا لیسن، آپ لوگ کی نمازیں؟ الحمدللہ علی کل حال. وی مس یو ان لاسٹ کلاس. کچھ تھوڑی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں اٹینڈ نہیں کر سکی لاسٹ کلاس کو. تو انشاءاللہ جہاں سے ہمارا تسلسل ٹوٹا تھا ہم وہیں سے اس کو انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اگر اپنے نام کے ساتھ آئیں گے آئی ڈی پہ جو آپ لوگوں کا نام ہے تو کائنڈلی اس کو چینج کیجئے. ادروائز ابھی تو میں نے آپ سب کو الاؤ کر رہی ہوں آنے کے لیے، کر رہی ہوں. جیسے آئی فون ہے ایک، تو کائنڈلی آئی فون آپ پلیز اپنا نام چینج کیجئے، اس کو ری نیم کیجئے. جب آپ اس کے اوپر کرسر لے کر آئیں گے آئی فون کے اوپر جہاں آپ کا نام آ رہا ہے تو وہاں ری نیم لکھا ہوا آئے گا، تو وہاں سے آپ اپنے آپ کو ری نیم کیجئے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایل کیو ایس جو ہیں وہ کائنڈلی اپنے پورے نام کے ساتھ آئیں اور جو کچھ بھی ہے وہ ساتھ میں سے ریموو کریں. ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ خیر کثیرہ آپ سب لوگ کی کوپریشن کا. ادروائز پھر دوبارہ سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مس ہیپ ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. جہاں سے ہمارا تسلسل ٹوٹا تھا ہم نے سجدے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم وہیں سے اس کو اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ. تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، حدیث سے دلیل دیجیے. تو لاسٹ کلاس ہم نے یہیں پر فنش کی تھی اور اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے. تو انشاءاللہ یہیں سے ہم اس کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، حدیث سے دلیل دیجیے. آپ لوگ کائنڈلی اپنے پچھلے نوٹس کھول لیجیے. جی. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نہیں کیا جا سکتا. سجدہ کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے بتائیں. آپ لوگ ٹائپ کریں، میں دیکھ رہی ہوں. رب کی قربت کا ذریعہ ہے. ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے؟ سجدے کے نتیجے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا سبب بنے گا. نشانات سجود کے علاوہ ہر چیز کو جہنم کی آگ کھا جائے گی.
سجدے کرنے کا کیا طریقہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ سسٹر میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، ہوں اور 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، ہتھیلیوں ٹھیک پر ہے وزر ڈالنا۔ جی ہاں جی، 7 چیزیں یعنی ہڈیوں کے علاوہ اس میں مطلب کوئی بھی چیز نہ لگے نا، 7 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ لگے۔ ٹھیک ہے، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، ٹھیک جی، ہے۔ اور ناک اور پیشانی ایک میں ہی آتی ہے، ایک ہڈی میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ سسٹر لبنہ۔ تو سجدے کے لیے جھکتے وقت اللہ اکبر کہا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں۔ نمبر 3، 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے۔ نمبر 4، ناک اور پیشانی کو اچھی طرح زمین پر ٹکایا جائے۔ نمبر 5، ہاتھوں کو دونوں کانوں یا کندھوں کے برابر رکھا جائے گا۔ نمبر 6، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ نمبر 7، بازوؤں کو کھلا رکھا جائے اور زمین سے جدا رکھا جائے۔ نمبر 8، کوہنیاں زمین سے بلند رکھی جائیں گی۔ نمبر 9، کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا جائے، پہلوؤں اور پیٹ کو ران سے جدا رکھا جائے۔ سجدہ اطمینان سے کیا جائے۔ صحیح سجدہ نہ کرنے پر کیا وعید دی گئی ہے؟ صحیح سجدہ نہ کرنے والا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا، اور درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے۔ جو رکوع اور سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ رکھے تو اس کی نماز فاسد۔ ٹھیک ہے، سجدے کو مکمل کرنا ہے، اطمینان سے ٹک کر کرنا ہے، جلدی جلدی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور سجدہ صحیح نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں لیسن نمبر 26 پر۔ کیا نماز کے دونوں سجدوں کا برابر ہونا لازمی ہے یا ایک سجدہ دوسرے سے طویل لمبا بھی کیا جا سکتا ہے؟ سسٹر اس میں وجوہات آ جاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر تو مطلب بیٹھ گئے تھے ان کا بیٹا، تو اس وجہ سے لمبا ہو گیا تھا۔ تو ویسے سسٹر ہاں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وجوہات کے بنا اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہو جا رہا ہے لمبا تو کوئی بات نہیں، کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، کیونکہ سسٹر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کر لیا، اینڈ والے پہ کہتے ہیں نہیں ابھی ذرا ہم تھوڑا سا لمبا ہی کر لیں، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے نا آگے اکثر۔ تو آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گی کہ تمام چیزوں کو برابر رکھیں گے۔ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام چیزیں جو ہے ایون کے قومہ قاعدہ اور سب برابر ہوتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا سامنے تکیہ، میز یا کوئی اور چیز ہونا لازمی ہے جس پر سجدہ کرتے ہو پیشانی کو ٹکایا جائے؟ نہیں سسٹر، نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا سجدے میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ جی مانگی جا سکتی ہیں۔ کیا سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا درست ہے؟ اگر ہاں تو کس صورت میں؟ جب سسٹر کچھ بھی نہ آپ کو آتا ہو، کچھ بھی علم نہ ہو، اور آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کچھ یاد کر سکیں نا، تو اس وجہ سے، ورنہ آپ قرآنی دعائیں یا یہ دعائیں کر سکتی ہیں جو سجدے کی دعائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو اگر البتہ اس دوران عربی زبان میں دعائیں سیکھ لیں، اگر نہیں آتی تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے باہر کسی بھی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن نماز کے اندر نہیں، الا یہ کہ اگر بالکل کچھ بھی عربی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں لیسن نمبر 26 کی طرف۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اطمینان کا، اطمینان کا اور
बाई टांग पर बैठना हो अच्छा जी वाली, और हाँ जी, दाएं पाँव को खड़ा रखना हो खड़ा करना। हाँ और सही तरीके से बैठकर फिर दूसरे सजदे में जाना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर बैठते थे जितनी देर उन्होंने सजदा किया होता था। और ताकि अपनी हड्डियां अपनी असली जगह पे आ जाए ना। गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। सजदे से सर उठाते हुए तकबीर कहना नंबर 1। नंबर 2, सजदे से चेहरा उठाते हुए साथ ही हाथ उठाना। नंबर 3, 2 सिजदों के दरमियान सीधे होकर बैठना, कमर सीधी रखना। ठीक है, 2 सजदों के दरमियान बैठने के 2 तरीके कौन से थे? ये वो सिस्टर आंसर था जो मैंने दिया था अभी। सॉरी। ठीक है, आप लोगों ने सब उसमें ही कवर कर लिया था। आगे चलते हैं। सिस्टर सबीन, मुझे एड़ियों पर, जो इसका दूसरा तरीका है एड़ियों पर बैठना, तो वो है जिस तरह हम लोग बैठते हैं, लेकिन जब हम एड़ी पर बैठते हैं तो हमारी दोनों पैरों की फिंगर्स कैसे क्या इसका कोई डेमो हो सकता है? मतलब जी सिस्टर इंशाल्लाह। इसमें ना बच्चों को अक्सर आप देखते हैं वो ऐसे जो होते हैं ना जल्दी जल्दी सजदा करते हैं, वो ऐसे ही 2 एड़ियों पे बैठ के ना फौरन सजदे पे चले जाते हैं। वो इंशाल्लाह आपको फिर हम डेमो भी दिखा देंगे आखिर में। तो अभी हम जी, पहले ताकि लेसन बहुत कवर क्लियर कर। हो जाए ना, क्योंकि जैसे मैं नोटिस कर रही थी जब वो सालसा पढ़ा रही होती हैं तो वो मेरा ख्याल है वो दिखा भी रही होती हैं, कि वो कहती है ना ऐसे रख लें ऐसे रख लें, तो वो थोड़ा सा एक ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा अगर कोई इस तरह का हो जाए तो इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हम अभी लेसन के लास्ट में आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, नमाज किसके तरीके पर पढ़नी चाहिए? आप सल्लम के तरीके। ठीक है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कौमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद खड़ा होने को। ठीक है, आगे चलते हैं। लेसन नंबर 26। अच्छा, आज हम 27 को कवर करेंगे और 26 में भी आप लोगों ने ये वाले भी लेसन कुछ कवर किए थे, इसको भी देख लेते हैं एक नजर। जलसा इस्तिराहत किसे कहते हैं? सिस्टर 2 सजदों के बाद जो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। ठीक है, पहली और तीसरी रकत में दूसरे सिजदे के बाद थोड़ी देर बैठने को जलसा इस्तिराहत कहते हैं, यानी ताक रकत पढ़ने के बाद उठने से पहले थोड़ी देर बैठना। क्या दूसरी रकत के लिए उठते हुए हाथों का सहारा लिया जा सकता है? अगर हाँ तो क्या जमीन पर मुट्ठियां बंद करके रखना लाजमी है? नहीं सिस्टर, लिया इसमें जा दोनों सकता है तरह किसी बैठ सहारा तरीके। ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग 1 बाय 1 बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हैंड रेस कर लें तो फिर मुझे अंदाजा हो, क्योंकि इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, सिस्टर नाज आप बताएं। सहारा लिया जा सकता है, लेकिन हाथों को कैसे भी रखा जा सकता है, कोई सही हदीस से हाथों की कैफियत का साबित नहीं होता। जमीन से उठते हुए मुट्ठियां बंद करना लाजिम नहीं है। ठीक है, और फिर हाथों का सहारा लिया जा सकता है। क्या दूसरी रकत के इब्तिदा में दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ना लाजिम है? नहीं सिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक फिनिश हुआ। आगे हम अपने नए लेसन का आगाज करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको डेमो भी दिखा देंगे, ताकि जो आप लोग कंफ्यूजन है और समझ में नहीं आ रहा वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए इंशाल्लाह आज के हमारे टॉपिक हैं रफ़ा सबाबा, दुरूद की अहमियत और मसनून अल्फाज, दुरूद के बाद दुआएं मांगना। ठीक है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग अपने नोट्स लिखिए, इंशाल्लाह आखिर में फिर डिस्कस करेंगे। तशहुद में रफ़ सबाबा करना। सबाबा कहते हैं इस उंगली को, ये जो शहादत की उंगली जिसको कहते हैं। सबाबा का लफ्ज है ना, ये सब से है। सब शतम किसको कहते हैं? गाली। तो जब किसी को डांटना हो या कुछ, तो अमूमन लोग उंगली उठा के इशारे करते हैं, तो इसीलिए हर वक्त पॉइंट आउट करने को बैड मैनर समझा जाता है। इस तरह करके इशारे नहीं करने चाहिए। तो तशहुद में ये उंगली उठाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तशहुद में उंगली से इशारा करते थे। ठीक है, दोनों तशहुद कौन से? 2 रकत के बाद भी और 4 के बाद भी। अली बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है, कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के एक तरफ नमाज पढ़ी। मैं कंकरियों को उलट पुलट करने लगा तो मुझे इब्ने उमर कहने लगे, कंकरियों को उलट पुलट न करो, क्योंकि कंकरियों को उलट पुलट करना शैतान की तरफ से है, बल्कि इस तरह करो जैसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है।
میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا ایسے. پھر ابن عمر نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا، بائیں کو بچھایا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور اپنے بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا، اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. صحابہ ایک دوسرے کو یہ اشارہ سکھاتے. ابن ابی شیبہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے. یعنی تشہد میں دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا تھا مقصود. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کام کرتے تھے. اور اب آپ بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو بڈی بنانے کا وہ سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ 1-on-1 بیس پر ڈسکس کرنا. تو صحابہ ایک دوسرے کو اس طرح بھی سکھاتے تھے. اشارہ ایک ہی انگلی سے کرنا، اشارہ ایک انگلی سے، پورا ہاتھ نہیں ہلانا بلکہ ایک انگلی سے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی 2 انگلیوں سے دعا کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ایک سے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے دعا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی تشہد میں دعا مانگتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے وقت صرف ایک انگلی سے اشارہ کرے. اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ جی کیسے اشارہ کرے؟ نمبر 1، انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا، یہ ہلکا بن گیا نا، دائرہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہاتھ رکھیے اپنے گھٹنے پہ، تو آپ نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کی مڈل فنگر سے ہلکا بنایا اور انگلی سے اشارہ کرنا. دوسرا طریقہ، تمام انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا، اور دائیں ہتھیلی کی تمام انگلیاں بند رکھتے تھے، اور کبھی آپ اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھتے تھے. عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے، یہ درمیانی انگلی ہے اور اس پر رکھنا انگوٹھا یہ، اس طرح یہ انگلیاں بند کر کے یوں رکھیے نیچے، یعنی صرف ایک انگلی نکالنی ہے باہر، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس کے اوپر ہے مڈل فنگر پہ. کامل نماز کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہاتھ کھلا نہیں چھوڑنا. اس کو تو آپ نے یعنی یا آپ کھول کے اس طرح کر لیں یا آپ اس کو بند کر کے کر لیں. 53 کی گرہ بنانا. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ، اور انگلیوں سے 53 کی گرہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. 53 کی گرہ، انگوٹھے کو موڑ کر شہادت کی انگلی کی جڑ پر رکھنا اور باقی انگلیاں بند کرنا. یہ ہے نا شہادت کی انگلی، یہاں تک رکھنا. ایک ہے اس کے اوپر رکھنا، اور یہ دوسرا طریقہ کیا، اس پہ رکھنا اور انگلیاں بند رکھنا. ٹھیک ہے، تمام انگلیاں بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اور اس میں کوئی نہیں کہا کہ انگوٹھا کہاں رکھے، پوری انگلیاں بند اور صرف شہادت کی انگلی کھلی. علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران بے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیل رہا تھا. جب انہوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا، کہا ویسے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پہ رکھتے. تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ آپ نے ڈفرینٹ طریقے دیکھے ہوں گے. کیا کیا دیکھا ہوا ہے؟ زور زور سے، یا پھر کچھ تو میں نے دیکھا گول بھی گھما رہے تھے، اور کچھ صرف ایک دفعہ اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. بچپن سے ہی سیکھا ہے، تو بس صرف گواہی دینی ہے. انگلی کو اوپر نیچے نہ لے جانا بلکہ تھوڑا تھوڑا حرکت دینا، ہلکا ہلکا، بس بہت اونچا نیچا نہیں لے جانا، ادھر ہی ہلکا 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 کرنا. شیخ البانی کہتے ہیں بعض لوگ تشہد میں اتنی زیادہ انگلی ہلاتے ہیں کہ انگلی ہلانے میں زیادتی کر دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ کبھی انگلی کو نیچے لے جاتے ہیں کبھی اوپر. میں اس وقت یہ بات نہیں کروں گا وہ کتنی تیزی سے اسے حرکت دیتے ہیں، میرا موضوع صرف یہ ہے کہ وہ نیچے لے جاتے ہیں اور پھر اوپر اٹھاتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں.
دلیل اس بات کی ہے کہ انگلی کو قبلہ رخ کرنے کے بعد اسے ہلایا جائے. ٹھیک ہے نا, سامنے رکھنے کے بعد پھر ہلایا جائے, یعنی رکھے اپنے ہاتھ بینچ. اب اس کو کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ. اور پھر آپ نے ادھر ہی کر کے ہلکا ہلکا کھلانا ہے, نیچے نہیں کرنا, نہ اوپر کرنا آسمان کی طرف نہ زمین کی طرف, بلکہ سامنے ہی رکھنا ہے ہلکا ہلکا. اکڑانا بھی نہیں ہے, نیچرل وے میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, نہ اس کو اکڑایا ہوا ہے, نہ نیچے اوپر, کچھ بھی نہیں, بس سامنے ہی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سامنے رکھا ہوا ہلکا ہلکا بس ایسے ہلا دینا, دیٹس اٹ. بس سکون سے, آرام سے. اور اس بات کی خوب حفاظت کی جائے کہ اسے نہ نیچے لے کے جایا جائے نہ اوپر اٹھایا جائے, کیونکہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو اوپر نیچے کر کے اٹھاتے تھے, بلکہ یہ آتا ہے کہ آپ انگلی کو اٹھاتے, اس کے ساتھ اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے. وائل بن حجر کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا مانگتے دیکھا. ہلانے کی نوعیت میں کوئی بھی ایک حدیث موجود نہیں جو انگلی ہلانے کی نوعیت کو محدود یا متعین کرتی ہو. انگلی کو نیچے لے جانے اور اوپر اٹھانے کی کوئی دلیل موجود نہیں, لیکن اس کو حرکت دینا ثابت ہے. ابن القیم نے اپنی کتاب الزاد میں یہی بات کہی ہے, اور شیخ البانی نے بھی یہی کہی. شیخ بن باز نے دعا کے ساتھ انگلی ہلانے کی قید لگائی ہے کہ دعا کرتے ہوئے انگلی ہلائی جائے, یعنی ساری دعا کے وقت انگلی ہلائی جائے, نہ کہ صرف اشہد ان لا الہ پر. دعا کرتے ہوئے اشارہ کرنے کا طریقہ. شیخ ابن عثیمین نے تشہد میں وارد ہونے والی دعا کے جملوں کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ دعا مانگیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے انگلی کو ہلائیں جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے, تو اس کا مقام بلند و برتر ہے. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ایھا النبی میں یہ اشارہ ہے کہ یہاں السلام کے الفاظ خبر کے انداز میں ہیں, لیکن دعا کے معنی میں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم اشہد ان لا الہ پہ انگلی کھڑی کرتے ہیں یہ نہیں خالی کرنی؟ اس پہ نہیں کھڑی کرنی, جب یوں ہی التحیات پڑھنا شروع کریں ہلکا ہلکا ہلائیں, اس پہ نہیں کرنی. اچھا, دوسری بات, جب آپ پڑھی تھی تو آپ بتائی تھی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے, رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سنت جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھیں گے. 2 بھی پڑھی جاتی ہیں, 4 بھی پڑھی جاتی ہیں, جیسے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے بھی, اور 2 کر کے بھی پڑھی جاتی ہیں. افضل 2 کر کے پڑھنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے اتحیات پڑھے تو ویسی انگلی ہلانا شروع کر دیا, اشہد اللہ جی ہاں, ہاں جی, جیسے شروع کریں. جیسے شروع کریں. دوبارہ سے بتا دیجیے وہ انگلی کا جو دائرہ بنانا, اور جو دیکھیے آسان جو ہے نا وہ ہے ساری انگلیاں بند کریں اور ایک انگلی کھڑی رکھیں, بس ایسا کر لیں. سائزہ, میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں رائٹ جماعت کے ساتھ, اور اگر ہمارا برابر والا یہ نہیں کر رہا ہے انگلی ہلانے کا, تو ہم اسے ڈیورنگ نماز وہ نہیں کر سکتے نا, ڈسٹرب, نہ ہم اسے بتا سکتے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں حج پہ پہلی بار میں نے یہی نوٹ کیا, کافی سال پہلے میں حج کرنے گئی تو میرے ساتھ کوئی عربی خاتون تھی, میں اتحاد میں بیٹھی ہوں, سازا وہ کر کے کوہنی مجھے مارے اور پھر اچھا مجھے کچھ اتنی میں کنفیوز ہوئی نا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں, رائٹ؟ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں, تو وہ انگلی ہلانی تھی. اچھا میں نے بھی ہلانی. پھر میں ظاہر ہے کہ جب دوبارہ دوسری رکعت کے بعد جب دوبارہ تیسری چوتھی میں بیٹھی تشہد میں, تو میں نہیں رہی, پھر وہ مجھے کونی مار کے کر کے یعنی کہ یہ چیز مجھے سب سے پہلے انگلی کا نوٹس ہی میں نے وہاں پر کیا سعودی عرب میں, کہ اچھا لوگ یہاں پر ہلاتے ہیں, ہم لوگ نہیں ہلاتے تھے نا. یہ تبلیغ کا ایک اور انداز. استاذہ, ہمیں بچے تو اتنا ٹائم نہیں دیں گے کہ ہم اتنا کچھ انہیں سکھائیں, کچھ حکمت بتائیے, سمجھائیے کہ کیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ایک دن نہیں سکھائے, ایک چیز پکی کروا لے, پھر اگلی, پھر اگلی, پھر اگلی, ہو جائے گا. پھر دیکھیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, زیادہ نمبر لینے تھوڑے لینے. یہ جو ہم اشہد ان لا الہ پر اٹھاتے ہیں اور پھر بند کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ٹوٹلی غلط ہے, اس کا نماز پہ کیا اثر پڑتا؟ نماز کامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ رکن نہیں ہے لیکن نماز کامل نہیں ہوگی. ہم نے انگلی اٹھانے کا اجر پڑھا تھا کوئی؟ جی, درجہ بلند. درود کی اہمیت. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے. یہ کہاں کرتے ہیں؟ قیام میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. التحیات کی آخری دعائیں مراد ہے. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب آپ نے اللہ کی تعریف بھی کھڑے ہو کے کر لی, پھر سجدے بھی کر لیے, رکوع سب کچھ کر لیا, درود شریف بھی پڑھ لیا, سلام بھی بھیج دیا, ہاں سب کچھ کر لیا. اب دعا, تو اس دعا کو ہم بعض اوقات بڑا معمولی سمجھتے ہیں, بس ایسی چھوٹی سی مانگی چھوڑ دی, ختم, جلدی سے التحیات ختم کیا. ایک دن ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں شیخ نے بتایا کہ جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہاٹ لائن جو ہے ابھی تک ملی ہوئی ہے, جو بات کرنی ہے اس جگہ تشہد میں کریں انٹل مطلب جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے, تو وہ ٹائم بہت ہی گولڈن ہوتا ہے. گولڈن ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا, اب مانگنے کا وقت ہے, تو اس کو جلد بازی میں نہ گوا دے. ایک بار درود بھیجنے پہ 10 رحمتیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند. تشہد اولا میں التحیات کے بعد درود پڑھنا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے. یعنی جو درمیان کا تشہد ہے نا, اس میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا, آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی میں تشہد نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت پر بیٹھتے, یعنی کنٹینیوسلی رکعتیں پڑھتے جاتے اور اللہ کی حمد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور ان کے درمیان دعائیں کرتے مگر سلام نہ پھیرتے. پھر 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ کی حمد و ثنا فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعائیں کرتے. پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا, پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا. جیسے 9 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا, تو بیچ میں سلام علام نہیں پھیرے, کیا کریں, پڑھتے جائیں, بیٹھنا نہیں ہے, 8ویں میں جا کے بیٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد 9ویں پہ سلام ہے, بیچ میں نہیں تشہد. 8ویں میں تشہد ہے, سلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور 9ویں میں پھر وہ وتر بھی ساتھ ہی ہو جائے گا نا. شیخ البانی کہتے ہیں اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسے کہ دوسرے تشہد میں پڑھا. یہ نایاب اور قیمتی فائدہ ہے, آپ اسے حاصل کر لیں اور مضبوطی سے تھام لیں. یہ نہیں کہا جا سکتا یہ صرف تہجد کی نماز میں ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ کہ فرض اور نفل نماز کا فرق کیے بغیر جو کام ایک نماز میں جائز ہے وہ دوسری میں بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی سلام پھیرے بغیر سب پڑھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں. درود کے مسنون کلمات. درود ابراہیمی. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں نے عرض کیا جی ہاں, مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پس ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں. بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو, یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کی بات آ جاتی ہے نا اس میں. پھر مختصر درود ابراہیمی یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ چھوٹا درود ہے, ٹھیک ہے, جو یاد کر سکے. پھر اسی طرح ایک اور ہے چھوٹا, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ٹھیک ہے, اور پھر ایک یہ بھی ہے آپ کی ازواج اور ذریت پر رحمت کی دعا, اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت. یہ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو, اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت. یہ درود کے مسنون کلمات ہیں, آپ سب مل کے پڑھیے.
حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، شابش. تشہد پہ ایک کامنٹ تھا کہ جب ہم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ کہ ہم ایک ایک کو کہتے ہیں، اس کو سلام کہہ دینا، اس کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. ایگزیکٹلی. تو جب ہم سلام نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کو ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں اور کتنوں کا سلام ہم ہمیں لے پہنچ رہے رہا ہوتے ہوتا ہیں. ہے. سلامتی کی دعائیں، بالکل یہ سلامتی کا دین ہے نا. اور اس سے پھر سلام کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اس سے بھی سلام کی اہمیت پتہ چل رہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے بات سوچی کہ میں تو اتفاق سے بیچ میں بات کر رہی تھی کہ محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی سلام بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار ہے نا، تب آپ کو سلام بھیجتے ہیں. اور خصوصاً جب کوئی مدینہ وغیرہ جا رہا ہو تو لوگ بہت کہتے ہیں ہمارا بھی دے دینا. بھائی یہاں سے بھی بھیجو گے تو خود پہنچ جائے گا، فرشتے پہنچا دیں گے وہاں پر. کسی انسان کے ہاتھ کیوں بھیجتے ہو؟ فرشتے جا رہے ہیں نا، تو آپ پڑھتے جاؤ، پہنچتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہماری لڑائی ہو اور نماز میں ہم کہیں یا اللہ سب کو سلام، اس کو نہیں، کو چلا گیا. کتنی خوبصورت ہے یہ نماز. جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے حالات، تعلقات سب صحیح ہو جائیں گے. السلام علیکم استاذہ. میں نے سنا تھا کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو انگلی تھوڑی سی بینڈ کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے کیا بات؟ دیکھیے نیچرل وے میں جب ہوگی نا، رکھیں گے تو ہلکی سی خود ہی ہو جائے گی. اکڑانی نہیں چاہیے، اوپر نہیں اٹھانی چاہیے. جی، اور ایک سوال یہ، میں نے واٹس ایپ پہ میسج بہت پڑھا تھا کہ یہ التحیات جو ہے مکالمہ ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں، یہ صحیح ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے ہاں تو باقاعدہ مجلس سجانی پڑتی ہے سلام بھیجنے کے لیے، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ نماز میں تو ہم بیٹھ کے سلام کرتے ہیں اور میلاد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے. اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر 10 گھروں میں میلاد ہو رہا تو 10 میں کیسے جائیں گے؟ یعنی ربیع الاول میں لوگ عام طور پہ میلاد کرتے ہیں تو ہزاروں میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر میلاد والے یہ سمجھتے کہ ان کے گھر آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ہوں گے. نہیں، زندہ بھی سمجھیں اگر تو زندہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ زندگی کچھ اور زندگی ہے. دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، دین شریعت جو ہے وہ وحی سے ہے، وحی کو بنیاد بنائے. جی استاذہ، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جیسے یہاں پہ بھی التحیات میں جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بیٹھ کے ہے. اور ایک اور یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہنا میں نے سنا تھا نہیں کہہ سکتے ایھا نبی، اور یہ اس میں تھوڑا سا مجھے فرق بتا دیے، یا رسول اللہ کہنا اور ایھا نبی. دیکھیے صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، لیکن اس وقت کہتے تھے جب وہ آپ کے سامنے ہوتے تھے. اب وہ سامنے نہیں ہے ہمارے تو ہم یا رسول اللہ کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے ہے وہ، پھر وہ سمجھتا موجود ہے، موجود تو نہیں ہے نا. تو یہ تو نماز کا ایک حصہ ہے نا، جیسے سکھا دیا اس کو ویسے ہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. جی، خالی یا بھی نہیں ہے، یا ایھا ہے، ادب کے ساتھ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور ابھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیمو بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ ساتھ.
چلیے. Between two sajdas, sit on your heels such that each joint in your body settled, toes should be bent toward the qibla. سمجھ میں آ گئی کیسے بیٹھنا ہے؟ جس طرح سے سسٹر ناز کہیں تھی کہ بچوں کی طرح سے جیسے بیٹھ جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں. Or you can sit between the two sajdas on the inner curve of the left foot with the right foot standing upright. جلسہ رکعہ نمبر 1 میں دیکھیں کیسے بیٹھی ہیں. آگے چلتے ہیں. Hands should be on thigh near knee while pausing between sajdas and before standing for next rakah. Jalsa rakah number 1. Sit for tashahhud in the same position as you would between two sajdas described previously. تشہد رکعہ نمبر 2. جیسے وہ بتائیں گے نا کہ ایک ہاتھ تھوڑا سا آگے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھٹنے تک جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ران تک ہی رہتا ہے، کیونکہ جو پوزیشن بیٹھنے کی ایسی ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے یا گھٹنے کو نہیں پکڑ پاتا. ٹھیک ہے. تشہد رکعہ نمبر 2 میں دیکھ سکتے ہیں. Raise index finger and move slightly while reciting tashahhud. Do not move in circle or up and down quickly. ٹھیک ہے. جیسے استاذہ نے بتایا تھا کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو سیدھا رکھتے ہوئے ہی اور ہلکا ہلکا اس کو موو کریں گے، سرکل میں یا اس طرح سے، ایسا کچھ نہیں نا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. Create a hollow circle with the fingers of the right hands. The middle finger and the thumb must touch. دیکھ سکتے ہیں آپ. تشہد فنگر پوزیشن نمبر 1. Curl the fingers of the right hands into a fist. The thumb touches the middle and ring fingers. تشہد فنگرز پوزیشن ایسے بنا سکتے ہیں. دوسری پوزیشن ایسے کہ ساری انگلیوں کو بند کر لیں اور پھر انگوٹھے کو یہاں پہ رکھ کے اور پھر اس طرح سے انگلی کرتے ہو. پوزیشن نمبر 1 اس طرح تھی. 53 کی گرا جسے کہہ رہی تھی وہ، اور پھر یا پھر ساری انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھے کو یہاں پہ رکھتے ہوئے اور اس طرح سے. The left hand should rest on the left knee. Tashahhud position of left hand. رکعہ نمبر 3 میں جو کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے، stand for third rakah using the support of the ground, raise hand while reciting takbir. انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کو. آگے چلتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں لیسن کو اپنے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے پہلے تشہد کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں. درود پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں جانتے تھے کہ 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں، مگر ہم تسبیح، تکبیر اور اپنے رب کی حمد پڑھتے رہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا اور انتہا، نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی، یعنی ابتدا و انتہا یعنی ہر طرح کی چیزوں کی. آپ نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو: التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور تم میں سے ہر آدمی وہ دعا منتخب کرے جو اسے زیادہ اچھی لگے، پھر وہ اللہ عز و جل سے دعا کرے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی دعا کرنا جائز ہے، یعنی 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تشہد کے بعد اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تیسری رکعت پڑھنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، یہ ہے نمبر 10۔ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا، جیسے پہلی رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے زمین پہ ٹیک لگائی تھی، ایسے ہی دوسری رکعت اور تشہد کے بعد زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہیے۔ ازرق بن قیس سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہونے لگتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگاتے، تو میں نے ان کے بیٹے اور ہم مجلس لوگوں سے کہا شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے، بوڑھا ہو جوان ہو سبھی کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا کہ جب اٹھے تو زمین کا سہارا لے کر اٹھے، اور یہ سیف بھی ہے نا۔ اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے۔ تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ یہ پہلی رکعت کے بعد نہیں تھا، یہ کب ہے؟ دوسری رکعت کے بعد، تیسری نہیں ہے، دوسری کے بعد جب اتحیات کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اللہ اکبر بھی کہی اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے۔ کیسے ہاتھ اٹھانے؟ تکبیر تحریمہ کی طرح ہی ہاتھ اٹھانا۔ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے، جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے، اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد زمین سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے، تکبیر تحریمہ کی طرح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اسی طرح کرتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کب ہوا؟ نماز شروع کرتے وقت، دوسرا کب ہوا؟ رکوع میں جاتے وقت، تیسرا کب ہوا؟ رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھا کب ہوا؟ 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوں۔ شابش۔ تیسری رکعت کو بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح ادا کرنا ہو، پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ الغرض آپ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی رکعت، 4 رکعت نماز میں چوتھی رکعت سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا، یعنی تیسری رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے ذرا سا بیٹھ کے اٹھنا، جیسے آپ نے کیا کب؟ پہلی رکعت کے بعد۔ شابش، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے۔ یہ تشہد اولا بھی اسی طرح نماز کا رکن ہے جس طرح اس کے بعد والا۔ اسی طرح اس وقت بھی جلسہ استراحت کرے جب وہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تو آپ اتحیات سے اٹھ رہے ہیں، تو چوتھی رکعت سے پہلے آپ جلسہ استراحت سے اٹھیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن وہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے بائیں پاؤں پر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے۔ کہاں بیٹھنا ہے؟ بائیں پاؤں کے اوپر، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ کی طرف لوٹ جائے، یعنی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائے۔ جب سکون سے بیٹھیں گے تو آ ہی جائے گا۔ مالک بن حویرث اللیثی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح بیٹھ نہ لیتے، یعنی سجدے سے اٹھ کر ذرا سا ٹک کے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے۔ زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا، زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا،
پھر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں اپنے لیے کیا تھا. صرف اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا رفع یدین نہیں کرنا. یہ پانچواں رفع یدین نہیں ہے، صرف 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے، ورنہ نہیں. جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے. یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا؟ جو جلدی جلدی پڑھا تھا. اور 3 دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا. سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا، یہ کون سی رکعت ہے؟ چوتھی. پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے. عطا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرات ہے، ہر نماز میں قرات ہے. تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی. اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خالی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں چوائس ہے. تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ لیں کوئی، اور چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ تک ہی رہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے. اس سے آپ کو دین کی وسعت سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے. دیکھیے زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا. جب قرآن کی قرات کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. بہرحال نماز تو دونوں طرح ہو جائے گی، لیکن زیادہ پڑھنا افضل ہے. باقی رکعت پہلی 3 رکعات کی طرح ہی ادا کرنا. پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے ہم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے ساتھ ساتھ اور بعد میں رفع الیدین کرنا ہے. یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوتے اللہ اکبر پڑھ لیں گے، اور کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے بعد میں بھی کر سکتے. جی ہاں. جو تکبیر تحریمہ تھی نا اس میں بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ. تو اسی طرح جب گھٹنوں سے اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تشہد کے بعد آپ نے بولا دعا کر سکتے ہیں، تو اگر جیسے کبھی ایسے ہو جاتا ہے ہم بھول بھی جاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، تو بعد میں پھر سجدہ سہو کرنا ہے یا ہو جائے گا کنسیڈر؟ یہ دوسری رکعت کے بعد تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں. آپ نے تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی تو ہاں جی تو پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے. اور اگر نہیں پڑھا صرف التحیات ہی پڑھا ہے تو اس میں بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کھڑے ہو جائیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ التحیات کے بعد جو آپ نے شہادت کی انگلی کو کہا تھا، پورے التحیات اور درود شریف میں بھی انگلی کو ویسے ہی کرنا ہے؟ دیکھیے ایسے رکھنی ہے نا انگلی. جی ٹھیک ہے نا. جی یعنی سامنے ایسے ہی رکھنی ہے، سامنے قبلہ ہو جاتا ہے اتنا اونچا اس کو رکھیں تو ایسے نارمل. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم السلام علیکم. یعنی جب کوئی نیا سینٹینس شروع کرے تو اس کو ہلا دیں. ٹھیک ہے. یہ اس سے آپ کی توجہ جو ہے نا وہ اگر آپ ان 2 کو ساتھ ساتھ میچ کریں نا جی تو آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے کہاں انگلی اٹھانی. جی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. ٹھیک ہے. تو ہلکی ہلکی حرکت دینی ہے ہر جملہ شروع ہونے پہ. درود شریف میں بھی انگلی کو درود شریف میں بھی ایسے ہی رکھیں گے، ایسے ہی کریں گے. دعا میں بھی ایسے ہی کریں گے. اچھا شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. وہ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے یہ بھی دین کی وسعت کا ذکر کیا نا، تو اکثر میں ایسا کرتی تھی جب میں دوسری رکعت پڑھتی تھی تو میں الحمد شریف کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھول جاتی تھی، پھر میں غور کرتی تھی، پھر میں تیسری رکعت پڑھ کے وہ دوسری سورت پڑھتی تھی. لیکن سبحان اللہ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہماری نماز تو ہو جاتی ہے اگر ہم دوسری سورت نہ پڑھیں تو. سبحان اللہ.
نمبر 12 آخری تشہد. اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے. نمبر 1 دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا، یعنی اپنے چوتڑ جو ہے وہ زمین پر رکھنا، پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا. کیسے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا، بایاں پاؤں بچھا دینا، یعنی اس کو لٹا دینا، اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، اس کو تورک بولتے ہیں. دونوں اتحیات میں فرق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتا چلے کہ نماز ختم ہونے والی، یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، یعنی گھٹنے کے پاس، اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا. ٹھیک ہے، ذرا سا اٹھا کے، یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا، لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہوگا. ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈیسک پہ رکھیے، نیچرلی ہو جائے گا، نیچرل ہو ہی جائے گا. جی، بایاں نہیں اٹھانا، بایاں تو گھٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر. جی، انگلیاں موڑے تو یہ 3 انگلیاں موڑے تو تبھی ہوتا ہے. جی، آپ دیکھیے کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یوں انگلیاں پکڑ لیں، اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں، کبھی یوں اسٹریچ کریں، کبھی. تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں، اٹھا کے رکھیں، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور اگر انسان صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے، ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملے. کیونکہ عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں، ہمارے جو جیسے اسٹمک ہے، لیور ہے، یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں الٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. کیونکہ الٹ کے پھر ہم کافی دیر تسبیحات کرتے ہیں تو اتنی دیر ان کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے، سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو بے شمار فائدے، اور ہم ان فائدوں کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتے. نماز جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور فلاح کی کنجی ہے نا، یعنی حی علی الفلاح ہے نا، فلاح ہی فلاح ہے. اس میں یہ جو جلسہ استراحت میں بیٹھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے پیروں کی نا، یہ فلیٹ فٹ کی پرابلم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. کہ جب ایک پیر کو ہم نے اس طرح کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک پیر کو موڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ، تو جن کو فلیٹ فٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہم بغیر سلیپرز کے، بغیر شوز کے ہی چلتے رہتے ہیں، تو یہ پرابلم بہت کامن ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس طرح بیٹھنے کی اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا تو وہ کرو واپس سے واپس آتا ہے. نمبر 12 آخری تشہد. اور وہ اپنے بائیں پہلو پر سرین کے بل بیٹھے اور اپنے مقد پر بیٹھے. ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ بیٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، جیسا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ رکعت آتی جس میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی آخری رکعت، آپ اپنے پاؤں کو آگے کر دیتے اور سرین کے بل اپنے پہلو پر بیٹھتے، پھر سلام پھیر لیتے. اب اس میں یہ ہے کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پاؤں خود بخود ذرا سا آگے کو نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب پاؤں پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سمٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پاؤں تھوڑا سا آگے کو، رائٹ لیگ کے اندر تھوڑا سا پنجہ سا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں. نمبر 2 بایاں پاؤں امیجن کیجئے ساتھ ساتھ دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. بایاں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے، یہ جو ابھی میں نے پوزیشن بتائی، اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے. دایاں پاؤں کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے کر لیتے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ لیتے تھے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نا
تو آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں گھٹنے تک نہیں پوری طرح جاتا، اور ویسے بھی آپ نے اس کا 53 بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ گھٹنے کے اوپر نہیں رکھیں گے، اس میں تو انگلی کہاں چلی جائے گی، زمین کی طرف چلی جائے گی. تو آپ اس کو اوپر رکھیں گے، بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا تھامیں گے، لیکن رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، ران ہوگی، ران کے اوپر رکھیں گے، ٹانگ پہ رکھیں گے. ہپ پہ جب پریشر آئے گا نا تو یہ پوزیشن خود ہی بن جائے گی، تو اس وقت آپ کو یہ سبق یاد آ جائے گا، او ہو اچھا ایسے کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے، دایاں پاؤں بچھا لیتے. اب پہلے تو کھڑا کرتے نا، اب یہاں دایاں بچھا ہوا پیچھے کو ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے. تیسرے پوزیشن، دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا. یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا زمین پر ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے دونوں پاؤں ایک طرف آ جائیں گے، بس اس میں سٹینڈنگ نہیں ہے نا، ہاتھ اسی طرح ہی ہے. غور سے حدیث سنیے. اب محمد بن عمرو عامری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے، یعنی بینڈ کرتے. سر نہ تو اٹھایا ہوتا تھا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا تھا، بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. مزید کہا جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جسم بھاری ہو، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سیدھی برابر نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہیں. اب جب وہ زمین پہ ٹکاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی تو لگتی ہے، باقی سب انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں 2 انگلیوں کے اوپر پورا بوجھ آ رہا ہو تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو دونوں پاؤں ایک طرف نکل جائے تو آسانی ہو جاتی. تشہد میں دعا کی اہمیت، یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں. فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا. دبر الصلاۃ، عربی عبارت دیکھیے، قال جوف اللیل الآخری، یہ ہے اوپر، ودبر الصلاۃ المکتوبات. اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر الصلاۃ سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے. یہ معنی کیوں لیا گیا ہے؟ دبر کا لفظ 2 چیزوں پہ بولا جاتا ہے. نمبر 1 کسی چیز کے آخری حصے پر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور نمبر 2 جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے. اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے، نماز ہی کا بعد والا حصہ. نہیں سمجھ آئی؟ ان نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے. اور یہ لفظ مطلق آیا ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر الصلاۃ یہ اوپن ہے، بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے. یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑھی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی. ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے، ابن قیم ہی کہتے ہیں. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، اس کی وضاحت چاہی، تفسیر مانگی. استفسار کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر طلب کی. تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے. جیسے دبر الحیوان،
حیوان کی پیٹھ حیوان ہی میں شامل ہے۔ اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والے تسبیح، تحمید، تکبیر اور آیت الکرسی یا معوذات جیسے ذکر و اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں۔ اور اگر دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دبر الصلاۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا، یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت الکرسی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد۔ لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہو، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا۔ تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے۔ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر الصلاۃ کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت؟ تو انہوں نے جواب دیا، احادیث میں مذکورہ دبر الصلاۃ کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نا، ساری محنت تو آپ نے کر لی۔ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر الصلاۃ سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے، یعنی سلام سے پہلے کا وقت۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تشہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ کہتے ہیں تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت، تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، آخر تک۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مانگے، یعنی درود شریف تو آبویسلی پڑھنا ہوگا، کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اگلے پچھلے ظاہر گناہوں کی معافی کا سوال۔ آپ آخر میں تشہد و سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آخر تک۔ 4 چیزوں کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح اس دعا کو سکھانا، یہ جو 4 چیزوں کی پناہ ہے نا۔ پھر طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ دعا کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز میں۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، تو طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا کہ اتنی تاکید ہے اس دعا کے پڑھنے کی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ بالکل، کیسی تربیت کی انہوں نے۔ ہماری نگاہ تو ہوتی کھایا کہ نہیں کھایا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز میں وہ نہیں، اسکول کا پڑھا یا نہیں پڑھا،
وہ ضرور دیکھتے ہیں، بعض تو وہ بھی نہیں دیکھتے. کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، قرضے سے. اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس لیے قرضے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقروض نہ کرنا. بخل، بزدلی اور دنیا کے فتنوں سے پناہ. سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جس طریقے سے معلم بچوں کو سکھاتا، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے آخر میں پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل آخر تک. راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کو دیکھنے کا سوال. عطا بن صاحب نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہلکی یا مختصر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے گئے، وہ ابئی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی. پھر واپس آئے اور لوگوں کو اس دعا کے بارے میں بتایا، اور وہ دعا تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق آخر تک. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال. محجن بن الادرع روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھنے میں مشغول تھا. اس نے کہا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا. پھر اسماء اللہ الحسنی سے اللہ کو پکارنا. کس سے پکارنا؟ اسماء اللہ الحسنی. جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم اسے ان ناموں سے پکارو. انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے رکوع، سجدہ اور تشہد کیا تو دعا مانگنے لگا. اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت آخر تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں میں دعا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کی دعا کی کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ آخری تشہد کی دعائیں ہیں، آپ سب مل کے پڑھیں گے. قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق
اور ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو اس میں دعائیں تو بہت ہونی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، لیکن ہم خود نہیں مانگتے، دوسروں سے کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، نام لے کے کیجیے. اوروں کو تاکید کرتے ہیں، اتنی محنت اپنے اوپر کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے، تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے وہ آپ لوگوں کی ختم ہو جائے.